صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم کجسد واحد، کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم مال کی لالچ میں آ کر، حسب نسب کی لالچ میں آ کر، فرقوں میں بڑھ کر ہم ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا خون کرتا ہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے۔ لیکن جو فطرت اسلام ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، ارشاد فرمایا کہ المسلم کا جسد واحد، کہ کائنات کے سارے مسلمان جو ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، ایک کلمہ کو پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے والے ہیں، اور ایک شریعت اور کتاب کے جھنڈے کے نیچے، اس علم کے نیچے چلنے والے ہیں۔ فرمایا کہ جسد واحد، وہ سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اذا اشتکا صدرہ اشتکا کلہ، فرمایا کہ اگر کسی کے جسم، جس طرح جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح سارے کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر جسم کے حصے سر میں درد ہوتا ہے تو آدمی کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں درد ہوتا ہے تو آدمی مکمل طور پر درست نہیں ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس کے کان میں درد رہتی ہے، کان میں درد اٹھ جائے، ایک درد پیدا ہو جائے، تکلیف پیدا ہو جائے، تو وہ کان کا درد اس کو سونے دے گا؟ وہ کان کا درد اس کو چلنے پھرنے دے گا؟ اگر اس کے دانت میں یا اس کی دال میں درد ہو تو اس کی وجہ سے اس کے منہ میں تکلیف ہوگی، نہ وہ کچھ کھا سکے گا، نہ کچھ پی سکے گا، اس کو بے چینی ہوتی ہے، تکلیف سی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح المسلم کا جسد واحد، مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ اذا اشتکا صدرہ اشتکا کلہ، اگر جسم کو ایک جگہ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سارا کا سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کی جان ضائع ہوتی ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، تو سارے کے سارے مسلمان تکلیف میں ہونا چاہیے۔ سارے کے سارے مسلمان تکلیف میں ہوتے ہیں، اور چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل کے ساتھ بتلایا، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ، اپنے طریقے اور طرز کے ساتھ بتلایا کہ مسلمان اور پھر انسانیت ساری کی ساری ایک جنس میں ہے۔ مسلمان پھر مذہب کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے سارے کے سارے ایک جسم کی طرح۔ تو سب سے پہلے تو انسانیت کا مادہ آپس میں الفت محبت کا پیدا کیا، فطرت انسان۔ پھر فطرت انسان سے ہٹ کر دوسرا مرحلہ فطرت اسلام آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں اسلام ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے۔ لیکن فابواہ یحودانہ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ جس گھر میں بچے کا جنم ہوا، جس گھر میں اس کی پیدائش ہوئی، وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے،
اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ اسلام کی فطرت پر ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، اور یُنَصِّرَانِهِ، یا پھر مجوسی بنا لیتے ہیں، اور یُمَجِّسَانِهِ، نصرانی مجوسی بنا لیتے ہیں، لیکن اس کی ابتدا، اس کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سارے کے سارے مسلمان فطرت اسلام کے مطابق ایک دوسرے سے ان کی محبت الفت ہوتی ہے۔ یہاں تو چونکہ سارے مسلمان ہیں، معاشرے میں آؤٹ آف کنٹریز جائیں جہاں پر کفر کی، جہاں پر کافروں کا ملک ہے، جہاں پر کفریہ معاشرہ ہے، وہاں پر اگر دو مسلمان آپس میں ٹکرتے ہیں، باہم ملاقات کرتے ہیں، تو وہ آپس میں سلام کرتے ہیں۔ ایک کو پتہ نہیں ہوتا، دوسرے کو پتہ ہو کہ یہ مسلمان ہے اور اس نے سلام کیا، تو وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھ سینہ ملاتا ہے، اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، اس سے حال احوال پوچھتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے آپ مسلمان ہیں؟ ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ انا مسلم، اے مسلم، میں مسلمان ہوں۔ جب پہلا مرحلہ کا اسلام پر ہوا، سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ کافر تو سلام نہیں کرتا نا، کافر سلام نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے کہ کافر کو اسلام نے حکم دیا کہ کافر کو سلام اپنے انداز میں کرو، لیکن کافر مسلمان کو سلام نہیں کرتا، کیونکہ اس کے مذہب میں دوسرے الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والا الفاظ نہیں۔ تو فطرتاً مسلمانوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، تو جہاں پر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں پر چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف